ہدایت کو علم کو میں لے کر آیا ہوں، اس کی مثال پانی کی طرح ہے، آسمان سے اترنے والا پانی۔ اور ایک جگہ مثال دی لباس میں ایسا کوئی ہے جس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے؟ بغیر پانی کے کوئی جی سکتا ہے؟ کوئی کام ہو سکتا ہے؟ جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے، آبادی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہر جاندار کی زندگی پانی سے ہے۔ جی، اس لیے دیکھیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ 3 حصے پانی ہے اور 1 حصے خشکی ہے۔ ہمارے جسم میں سب سے زیادہ پانی، سارے درختوں میں سب سے زیادہ پانی۔ جی، تو پرائم امپورٹنس ہے پانی کی۔ پانی کے بغیر اچھا بچہ پیدا ہوتے ہی کیا کرتے ہیں اس کو؟ جی، بچہ پیدا ہو گیا کیا کرتے ہیں؟ نہلاتے ہیں اس کو، پانی کی ضرورت۔ جی، اور آدمی مر گیا تو پھر غسل، پانی چاہیے، ہے نہیں؟ اور بیچ میں یہ پیدائش اور وہ موت، بیچ میں جتنی حالتیں ہیں ہر جگہ پانی کی ضرورت ہے، اور جہاں پانی ہے وہاں آبادی ہے۔ جی، پانی میں اللہ نے جو ہے نا وہ عجیب صفت رکھی ہے کہ پانی جہاں اترتا ہے وہاں زمین اپنے کرتب دکھاتی ہے۔ ساری کھیتیاں پانی کی مرہون منت ہیں۔ پانی ہوگا تو سیب بھی اگے گا، جو بھی، اور زعفران بھی۔ زعفران کا کیا بھاؤ ہے پتہ ہے؟ جی، زعفران کیسا کلو ہے؟ نہیں معلوم؟ 2 لاکھ روپیہ کلو ہے زعفران، 1.5 لاکھ روپیہ کلو ہے، اتنا قیمتی۔ پانی اس کے لیے بھی ضروری۔ اور جو، چاول، جی، باجرہ، جوار، یہ سستی کیا کہتے ہیں وہ اناج ہیں سستے، اس کے لیے بھی پانی ضروری۔ ہاں، تو ایسی میرے بزرگوں ہر ایک کے لیے جو ہے وہ یہ اہمیت بتائی کہ بادشاہ ہو، فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، ہر ایک کے لیے جی کیا ضروری؟ پانی کے دین۔ سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ سو تو نہیں گئے؟ دین ضروری ہے۔ کہتے ہیں رحمت کبریا ہے سب کے لیے، جیسے آب و ہوا ہے سب کے لیے۔ جی، اور جیسے پانی سے صلاحیتیں آتی ہیں سامنے، کم صلاحیت بھی اور زیادہ صلاحیتیں بھی، جی، پانی کی وجہ سے ہے۔ ایسی دین جب زندگی میں آئے گا تو زندگی با صلاحیت، با رونق اور قیمتی بن جائے گی۔ زمین چاہے کتنی قیمتی ہو، لیکن پانی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں اگے گا۔ ہاں، تو صحابہ کی زندگیاں دیکھیں کہ اسلام سے پہلے کیا تھے اور اسلام کے بعد کیا بن گئے، ستارے بن گئے۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں الدین یعلو ولا یعلا، دین جو ہے وہ ہم کو سر بلندی اور عزت بخشے گا، ہم دین کو عزت نہیں بخشیں گے۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے، تو اللہ کی قسم اسلام کبھی نہ خطرے میں رہا نہ رہے گا۔ مسلمان خطرے میں ہے، جس کی زندگی میں دین نہیں ہے وہ زندگی خطرے میں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ان کے لیے بے برکتیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور آخرت کا عذاب ہے، اللہ بچائے۔ ہاں، ہم لوگ حیدرآباد سے آ رہے تھے واپس بائی روڈ، تو ایک جگہ سے گزرے، یہ اٹھک بیٹھک کیوں لگی ہے بھائی؟ بیٹھو نا بھائی۔ تو بتایا ہے وہ ملٹی نیشنل کوئی کمپنی میں، نام بھول گیا، کہا اس کی فرنچائز ہے پوری دنیا میں، اور اس کے مالک نے خودکشی کر لی، اربوں پتی آدمی، اور خودکشی کر لی صاحب، ہے نہیں؟ ہمارے ساتھ جماعت میں ایک صاحب آئے، نوجوان تاجر،
صبح اٹھے تو بہت خوش. میں نے کہا کیا ہو گیا, کیا مل گیا سونا چاندی؟ کہ کئی مہینوں بعد سویا ہوں میں جی, اور بڑی فیکٹری, بڑا کام کاج جی, لاکھوں کا جو ہے وہ لین دین, چین سکون نہیں. ہاں, ایک نوجوان ایسی آیا ہمارے ساتھ جماعت میں, دکان کا کرایہ لاکھوں میں آتا ہے صرف اس کا, اتنا بڑا جو ہے لمبا چوڑا کاروبار کا, پوری پوری رات سو نہیں پاتا ہوں میں جی. اور یہاں بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں لوگ, ہے نہیں, کھراٹے لے رہے ہیں صاحب بیٹھے بیٹھے جی. تو دین ہے تو چین ہے, ورنہ زندگی بے چین ہے. ہاں, بے دینی بے چینی لائے گی. بے دینی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بغیر بریک کے گاڑی, گاڑی میں بریک نہیں ہے, بہت اچھی دکھ رہی ہے گاڑی, بہت دوڑتی ہے, کیا چل رہی ہے, اور کیا اس کا کشن ہے, اور ایئر کنڈیشن ہے, اور کیا سب ماشاءاللہ واہ واہ ہے. کون بیٹھے گا آپ میں سے بتائیے؟ گاڑی میں بریک نہیں ہے, کون بیٹھے گا ہم میں سے؟ کیوں؟ کہ انجام جو ہے بہت خطرناک ہوگا. ایسی گاڑی چلی تو چلے گی, دوڑے گی بھی, بھاگے گی بھی, لیکن انجام کہاں جا کے ٹکرائے گی, کس کھائی میں گرے گی پتہ نہیں. تو بغیر دین کے چونکہ دنیا امتحان ہے, دنیا امتحان کی جگہ ہے, تو ہم سب جانتے ہیں ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ ڈکلیئر ہوتا ہے جی. ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے نہیں. رزلٹ کب آتا ہے؟ 1.5-2 مہینے بعد, 2-3 مہینے بعد, اور اس کی جگہ الگ ہوتی ہے. ہاں, تو موت پر ہم سب کا رزلٹ آؤٹ ہو جائے گا. اس وقت پتہ چلے گا کہ میں سیانہ تھا, فرزانہ تھا, یا دیوانہ تھا, عقل سے پیدل تھا. لیکن ہاتھ سے موقع, دوبارہ موقع ملے گا. اس لیے قرآن میں اللہ کہتے ہیں حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. اے اللہ, میں نے دیکھ لیا, جیسی کا ان نافرمانوں میں سے کسی کے پاس موت آئے گی تو چھوٹتے ہی کہے گا اللہ واپس کر دیجئے مجھ کو. کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, جو چھوڑ کر آیا ہوں نا اس میں نیک عمل کر کے آؤں. تو اللہ بھیجیں گے واپس جی. اللہ کہتے ہیں کلا, ہرگز نہیں. ایک بات کہے جا رہا ہے, کوئی سنوائی نہیں ہے. ہاں, ایک ہی موقع ہے, گولڈن چانس اینڈ لاسٹ چانس. تو اس لیے میرے بزرگوں, یہ چانس کب تک ہے؟ جب تک سانس چل رہی ہے, جب تک چانس ہے. ہاں, اور سانس یہ زندگی کوئی لمبا چوڑا ہو نہیں ہے, سانس چلی تو زندگی, اور رکی تو جی یہاں سے وہاں پہنچ گئے جی. 2 سانس کا مسئلہ ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے ہم سب کو. تو میرے بزرگوں, کیا عرض کر رہا تھا میں جی؟ سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ کیا کہہ رہا تھا جی؟ دین جو ہے, بغیر دین کے زندگی ایسی ہے جیسے بغیر بریک کے گاڑی, انجام خطرناک ہوگا. ہاں, اور انجام کی خبر اس وقت پتہ چلتی ہے جب ہاتھ سے موقع نکل جاتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں, نبی کی خبر پر قدم اٹھانا. دنیا دھوکہ کہا اس کو, اور اللہ جس کو دھوکہ کہیں وہ بہت بڑا دھوکہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دھوکے کا سامان ہے یہ جی. ڈسیپشن. آپ دیکھو, میدان میں کھڑے ہو جاؤ تو زمین آسمان دور سے ملتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. دیکھا ہے؟ تو مل رہے ہیں زمین آسمان, کہیں پوری دنیا تلاش کر لو, لیکن دکھ رہا ہے صاحب. ہاں, آنکھوں کا دھوکہ. وہ لائٹنگ کے بلب لگاتے ہیں نا, ڈیکوریشن کرنا مت, میں مثال دے رہا ہوں. ڈیکوریشن, ہمارے چچا رحمت اللہ علیہ کہتے تھے ڈیکوریشن کیا ہے پتہ ہے؟ دیکھو رے شان, میری شان دیکھو. تو شان کس کی ہے؟ میری, آپ کی, کہ اللہ کی؟ ہاں, شان والا تو وہ ہے جی. تو وہ بلب جو ہوتے ہیں نا, وہ دور سے ناچتے, گھومتے, ڈانس کرتے ہوئے اوپر جا رہے ہیں, نیچے آ رہے ہیں. اجی دیکھا نہیں دیکھا؟
ڈانس کر رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ جل بجھ رہے ہیں نہیں؟ جل بجھ رہے ہیں وہ، لیکن لگ رہا کیا ہے؟ ناچ رہے ہیں. آنکھوں کا دھوکہ. جی آدمی گاڑی میں سفر کرتا ہے تو آس پاس کی چیزیں بھی ایسا لگ رہا ہے دوڑ رہی ہیں ساتھ میں. دیکھا نہیں دیکھا؟ تو دوڑ رہی ہیں تو اپنی جگہ پر ہیں. آنکھوں کا، ہاں. تو دنیا کو اللہ نے دھوکہ کہا ہے. تو جس کو اللہ دھوکہ کہیں وہ میرے بزرگوں بہت بڑا دھوکہ ہے. جی تو دھوکے سے بچے گا کون؟ جو اللہ رسول کی خبر پر قدم اٹھائے گا. اور جو نظر پر چلے گا وہ تالاب میں چاند نظر آ رہا ہے، 14ویں رات کا چاند، اور کوئی چھلانگ لگا دے میں جا رہا ہوں چاند پر، تو کہاں جائے گا؟ تیرنے آتا نہیں تو کم سے کم ہاسپٹل ورنہ قبرستان. اور کہاں جا رہا تھا؟ چاند پر. ہاں تو نظر پر نہیں، نبی کی خبر پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پکا اور سچا ہے. سارے سچوں کے سچے ہمارے نبی ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. کس نے گواہی دی؟ دشمنوں نے، خون کے پیاسوں نے گواہی دی کہ ہم نے ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا. سارے سچوں کے سچے اور سارے اچھوں سے اچھے. میں اور آپ کیا تعریف کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ربیع الاول آ گیا ہے نا، ربیع الاول میں یاد آتے ہیں نبی ہم کو. جی ہمارے نبی تو ہم کو کبھی نہیں بھولے اور ہم کو ربیع الاول میں یاد کریں صرف. کتنی بری بات ہے. تو کیسے نبی جن کی شان میں 300 سے زیادہ کتابیں غیر ایمان والوں نے لکھی ہیں. ہاں 300، بہت سال پہلے ہم نے پڑھا تھا یہ. ابھی کتنی ہو گئی اللہ ہی کو معلوم. اور جو اپنوں نے لکھی نا اس کا حساب نہیں ہے ہمارے پاس. ابھی ہم اس سال کشمیر گئے تھے تو وہاں کے ایک پنڈت شاعر ہیں بڑی عمر کے، انہوں نے کیسے اللہ کے نبی سے محبت ہے. ان کو کہتے ہیں بت پرستی میرا دی مگر، میں ہوں بت پرست. بت پرستی میرا دی مگر، قیس میں دل سے ہوں غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پنڈت ہے وہ کہہ رہا ہے میں دل سے ہوں سرکار کا غلام. ہاں کیونکہ سیرت پڑھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم کو فرصت ہی نہیں ہے سیرت پڑھنے سے. ابھی میں پوچھوں آپ سے کس نے سیرت پڑھی ہے اس میں سے تو ابھی پول کھل جائے گا ہمارا. میں پوچھوں گا نہیں، گھبرائیے مت آپ لوگ، سمجھ رہے؟ لیکن نیت تو کراؤں گا کہ سیرت پڑھو تو کچھ صورت بنے ہماری. پڑھیں گے انشاءاللہ. بتاؤ جس پر اتنا لکھا گیا اور وہ ذات ہم کو نہیں معلوم، ہاں تو میں اور آپ کیا تعریف کریں گے جو غیروں نے کی ہے. کالکا پرساد بہت بڑا شاعر گزرا ہے ہندوستان کا. وہ کہتا ہے ہو عرش تا فرش تلک درہم و دینار، دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوہسار. ہو لال و زمرد سے لدے سارے اشجار، اور ایک سمت کھڑے ہوں میرے وہ سید ابرار. پھر کالکا پرساد سے کوئی پوچھے کیا لے، نالین کفی پائے نبی سر پہ اٹھا لے. کیا تصور پیش کیا ہے، ہاں ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں. ذرا گاڑی اردو ہے صاحب تو ذرا اور پتلی کرنی پڑے گی. ہاں کتنوں کو ہماری اردو بھی ایسی ہے. وہ صاحب کہنے لگے اردو سے مجھ کو بڑی محبت ہے، میں گھر میں بھی اردو چھوا پڑھتا ہوں اور بازار میں بھی اردو چھوا پڑھتا ہوں. ایسی اردو ہے ہماری. تو وہ کہہ رہا ہے کہ زمین سے آسمان تک سونا چاندی بھر جائے، زمین سے آسمان تک، اور سارے سمندر موتیوں سے بھر جائیں، اور سارے پہاڑ پارس کا قیمتی پتھر بن جائیں، اور سارے درخت ہیرے جواہرات سے لد جائیں، یعنی پوری کائنات خزانہ بن جائے، اور ایک طرف میرے سرکار کھڑے ہوں اور مجھ سے کوئی پوچھے کالکا پرساد کیا چاہیے تو میں سب چھوڑ دوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں سر پہ اٹھا لوں. کون کہہ رہا ہے؟ کالکا پرساد کہہ رہا ہے. اس کو اتنی عقیدت اور محبت ہے. اللہ اکبر. اللہ ہوش عطا فرمائے مجھ کو آپ کو.
کہ کون تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کس پر بھروسہ کریں گے؟ اجی بولو نا، کس پر بھروسہ کریں گے؟ بمبئی والوں پر، برار والوں پر، جی امریکہ والوں پر، یا سرکار پر، یا اپنے نفس پر، اپنی رسم رواج پر؟ کس پر چلیں گے ہم؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ایک راہ کے علاوہ ہر راہ پر خطر ہے، جس راہ پہ چلے ہیں سرور وہی راہ معتبر ہے. یہ راہ نجات ہے. ہاں، تو دین جو ہے میرے بزرگوں، کہتے ہیں صحابہ کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، کوئی پوچھتا نہیں تھا. وہ کہتے ہیں غم عاشقی سے پہلے کون جانتا تھا مجھ کو، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ. جی کیسے صحابہ ماشاءاللہ، کیا زندگیاں بن گئی. کیوں؟ کہ سرکار کا دامن تھاما. نعرے نہیں لگائے کہ دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑا ہی نہیں تو چھوڑیں گے کب؟ دامن تھامنا کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کی زندگیاں دیکھو جی، کیسا اتباع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مینا کی گھاٹیوں میں اونٹنی پھرا رہے تھے. کسی نے پوچھا یہ صاحب کیوں بلا وجہ گھما رہے ہو یہاں اونٹنی؟ کہا حج کے آخری سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی گھمائی تھی، اس لیے میں بھی گھما رہا ہوں. ایک جگہ اونٹنی سے اترے اور جیسے استنجا کرنے بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھے، اور پھر تھوڑی دیر بعد سواری پر سوار ہو گئے. کہا استنجا تو کیا نہیں آپ نے؟ کہا حج کے سفر میں ہی فارغ ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے؟ ہاں. اور حج میں جو جو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک جگہ ہے معابدہ، مینا سے فارغ ہو کر 13ویں ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری ماری 13 کو، اور جو ہے وہ وادی محسب کہتے تھے اس زمانے میں، ابھی اس کا نام معابدہ ہے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر قیام کیا، ظہر عصر مغرب عشاء 4 نمازیں وہاں پڑھی، اور پھر مکہ تشریف لے گئے. وہاں کے لوگوں نے دودھ پلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ جگہ تھی جہاں قریش نے معاہدہ کیا تھا بائیکاٹ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو وہاں جہاں کے سردار بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گویا. تو عبداللہ بن عمر بڑا اہتمام کرتے تھے حج کے سفر میں وہاں جا کر، اور ابھی بھی بعض جن کو معلوم ہے وہ وہاں جا کر 4 نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں کے لوگ دودھ بھی پلاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کئی مسجدیں بن گئی ہیں وہاں معابدہ میں. تو ایک ایک بات پر حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ ابو ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے بلی والا، بلی کے بچے کا باپ. تو کوئی نام ہے یہ؟ جی نام کیا ہے ان کا؟ اکثروں کو نہیں پتا. سب سے بڑے راوی حدیث ہیں، حدیث کے راوی سب سے بڑے ہیں. نام کیا تھا ان کا؟ جی معلوم ہے کسی کو؟ نہیں معلوم؟ عبد الرحمن نام تھا. جی نام کیسے پڑ گیا؟ وہ بلی کا بچہ ہے، بڑی بڑی آستینیں ہوتی تھی اس میں رکھ کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، نظر پڑی سرکار کی، کہا یا ابا ہریرہ، ارے بلی والے. جی اس کے بعد کسی نے پوچھا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ابو ہریرہ ہے. لو صاحب، اس کو کہتے ہیں عشق، دامن تھامنا، کہ جو میرے سرکار کی زبان سے نکل گیا وہی میرا ہے، جو ان کی زبان کہے وہ میرا ہے. جو ان کا اشاروں کو سمجھتے تھے، اشاروں کو سمجھتے تھے صحابہ. نہیں واقعات پڑھیں ہم سیرت کے، کیسے تھے. ہاں جی جان چھڑکنے والے، اشاروں پر مر مٹنے والے. ہاں کسی نے کیا خوب کہا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت یہ زن، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے پھل کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ دیا، اور یا رسول اللہ آپ کے اشارے پر عرب کے جوانوں نے اپنی گردنیں اتار دی. ہاں تو حسن و جمال میں، کمال میں، صفات میں، عادات میں، اخلاق میں، جی فہم فراست میں سب سے زیادہ کون ہے؟ امراوتی والے، ناگپور والے. جی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جیسا کوئی نہیں.
پوری مخلوقات میں، ساری کائنات میں. جی حسن و جمال میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، میرے سرکار کو دیکھتی تو کلیجے نوچ لیتی اپنے. حسن و جمال کا پیکر. جی ترمذی شریف کی حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں میں رات کے وقت مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا آسمان پر. میں نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا، آپ کے چہرے، آپ آرام فرما رہے تھے مسجد نبوی میں، آپ کے چہرے انور کو دیکھا اور چاند کو دیکھا اور آپ کے چہرے انور کو دیکھا اور کہا مجھ کو فیصلہ کرنے دیر نہیں لگی کہ آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن اور تابناک ہے. جی تو میرے بزرگوں، دین جو ہے یہ ہم کو بلندی دینے کے لیے آیا ہے. لفٹ ہوتی ہے نا، لفٹ میں آدمی چڑھتا ہے تو لفٹ اوپر، تو وہ بھی کون کس کو لے جاتا ہے اوپر؟ آدمی لے جاتا ہے لفٹ کو یا لفٹ اس کو لے جاتی ہے؟ ہاں تو ایسی زندگیوں میں دین آئے گا نا تو ہماری زندگیاں اپ لفٹ ہو جائے گی، ہاں قیمتی بن جائے گی. دوسری مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کی، لباس کی. اب بتاؤ دوسرا سوال کہ دنیا میں ایسا کون ہے جس کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر کپڑے کے جی رہا ہے؟ وہ ہے کوئی؟ جی بچہ پیدا ہوتے ہی نہلا کر کیا کرتے ہیں؟ کپڑے میں. اور آدمی مر گیا تو نہلا کر کفن، اور بیچ کی ساری حالتیں. گھر جاتا ہے تو آدمی چینج کرتا ہے نا، لیکن کوئی ننگا رہتا ہے بغیر کپڑے کے. گھر کا ڈریس الگ ہے، جی شادی کا الگ ہے، اور صاحب آفس کا الگ ہے، لیکن بغیر لباس کے رہتا ہے کوئی؟ تو ایسی میرے بزرگوں دین ہے. اور دوسری بڑی بات، لباس میں، لباس آدمی پہنتا ہے نا تو حسین و جمیل بنتا ہے لباس سے. ہاں قرآن میں اللہ نے فرمایا نا، کیا ہے وہ آیت؟ لباس اللہ نے اتارا. ہاں سمجھ رہے ہیں؟ یہ لباس کیا کہتے ہیں؟ وہ زینت کا اور حفاظت کا، جی اور اپنا کیا کہتے ہیں مقام مرتبہ. جی اچھا لباس، اور آدمی کیا کہتے ہیں مناسب لباس پہنتا ہے تو اس کی ایک شان ظاہر ہوتی ہے. اور پھٹے پرانے پہنے تو کیا بولتے ہیں لوگ؟ پھٹیچر کہتے نہیں کہتے ہیں؟ ہاں ایک پیجامہ غائب ہے، ایک پیجامہ، ایک آستین غائب ہے، جی بٹن اوپر نیچے لگایا ہے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ سرکٹ ہے. کہیں گے نہیں کہیں گے؟ ہاں پھر مناسب کلر کا چوائس. اللہ جمیل یحب جمال، وہ جمیل ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں. آدمی نے کیا کیا اس کی چوائس ہے اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ ساری باتیں دین کے ساتھ، کہ دین ہمارے اندر حسن و جمال پیدا کرے گا، جی کمال پیدا کرے گا، ایک اپنا اسٹیٹس بنائے گا دین کی وجہ سے. ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ ماشاءاللہ صافہ اور جبہ اور اس میں رہتے ہیں، ماشاءاللہ انجینئر ہیں. تو امریکہ اور کہاں کہاں جانا ہوتا ہے تو ایک بار کہنے لگے، ایک مجلس میں گیا جہاں جیوز کرسچن سب بیٹھے ہوئے تھے، اور میں پہنچا تو جیسی مجھ کو دیکھا سب جو ہے وہ، اور وہ یہودی ایک بڈھا تھا، اس نے کہا او مسٹر یو آلویز کم وتھ اے ریسپیکٹیو لک. نہیں او فلانے آپ ہمیشہ آتے ہو ایک جو ہے روبدار شخصیت بن کر. جی ہاں تو دین میں اللہ نے کمال رکھا ہے. آئے گا کب کمال ملے گا؟ کب؟ پڑھنے سے، سننے سے، دیکھنے سے. بریانی سے پیٹ بھرے گا کب؟ سونگھنے سے. جی دیکھنے سے، تعریف سننے سے. جی بول ہی نہیں رہے آپ لوگ. کھانے سے. ہاں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم اپنائیں گے تو دنیا بھی ہماری چمک جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی جی. اس لیے میرے بزرگوں سب نیت کریں ہم کہ انشاءاللہ دنیا بہت تھوڑا سا وقت ہے، کب بلاوا آ جائے پتہ نہیں ہے نہیں. آج کل اچانک امواتیں بہت ہو رہی ہیں. ہمارے یہاں ایک 32 سال کا نوجوان مسجد میں آیا، سجدے میں گیا اور انتقال ہو گیا. کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں جی. ہمارے ایک پرانے ساتھی ہیں، ان کی 31 سال کی لڑکی 31 جی، بچے والی، اور صاحب گھر میں کھانا کھایا رات میں، اور شوہر سے بیٹھے باتیں کر رہی ہے بستر پر، اور بات کرتے کرتے لڑک گئی شوہر کی گود میں اور انتقال ہو گیا جی. پچھلے رمضان میں ہم ایک گاؤں میں گئے تھے 3 دن جماعت میں، تو ہم صبح پہنچے اور عصر میں جنازہ آیا. میں نے کہا کس کا ہے؟ کہا ایک نوجوان لڑکا 18-19 سال کا، شہر میں گیا تھا، عید رمضان کا مہینہ تھا، آخری عشرے میں عید کی خریداری کر کے آیا ظہر سے پہلے، اور عصر میں اس کا جنازہ حاضر ہے. سمجھ رہے؟ ہاں. تو کون کب جائے گا پتہ نہیں. اس لیے میرے بزرگوں فیصلہ آج کرنا ہے. عقل مند، ہوشیار، چالاک، سمجھدار کون ہے؟ جو مرنے کو یاد رکھے اور اس کی تیاری کرے. ہاں. تو چھوڑنا نہیں، ہم کو رخ موڑنا ہے. دنیا چھوڑنا نہیں ہے، لیکن رخ موڑنے کے لیے ذرا ٹائم لگتا ہے، محنت لگتی ہے. راڈ ہے لوہے کا، اس کو موڑنا ہے تو موڑ لیں گے ہم سب جی. کیا کرنا پڑے گا؟ تپانا پڑے گا، ٹھوکنا بجانا پڑے گا، پٹائی کرنی پڑے، جب جا کے وہ مڑے گا وہ. ہاں. تو ایسے نہیں ہوتا صاحب. کہتے ہیں بستی بسنا کھیل نہیں، بستی بستے بستے بستی ہے. آدمی بنتے بنتے بنتا ہے. ہمارے یہاں ایک بزرگ تھے یو پی میں، وہ کہتے تھے حضرت چاند شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہ لو لاگت لاگت ان کی پوروی زبان میں لو لاگت 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 ہے، بھے بھاگت 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 ہے، بہت دنن کا سووت منوا جاگت 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 ہے. یعنی آدمی بنتے بنتے بچہ پیدا ہوتے ہی جوان ہو گیا تھا جی. 16 17 18 سال لگے جوان ہونے. ڈاکٹر انجینئر فوراً بن گئے تھے. کتنا سال لگتا ہے ڈاکٹر انجینئر بننے جی؟ اور پہلے کے جو لگے وہ نہیں گنیں گے جی. 14-15 سال کیسے؟ 14-15 سال میں تو صاحب جی 10ویں 12ویں ہوگی. آج کل وہ پلے گروپ اور نرسری سرسری پرپری ٹرٹری کیا کیا آ گیا ہے. ہاں. تو 12-13 سال میں تو 10ویں ہو رہی ہے آج کل. ہاں. تو کاؤنٹ فرام بگننگ کتنے ہو جائیں گے؟ ہاں ہاں 22-23 سال لگ جاتے ہیں. اور دین ایمان کے لیے کچھ نہیں چاہیے. کیا خیال ہے آپ لوگ کا؟ ہاں بھائی کچھ نہیں. رنگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ آئے چوکھا، تو این خیالست تو محالست تو جنو. تو یہ پھر خیال ہے ہمارا، اور یہ بڑا مشکل ہے، اور یہ تو پاگل پن ہے کہ کچھ کرے نہیں ہم اور سب کچھ ہو جائے. تو کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں دولت ملی نہیں ہے یوں، قلب و جگر ہوئے ہیں خوں، کیوں کسی کو مفت میں دوں، دولت میری یہ مفت کی نہیں. لگانا پڑے گا، کھپانا پڑے گا جی. ہاں. تو میرے بزرگوں طے کریں کہ انشاءاللہ دین کی محنت میں لگنا ہے. کہتے رخ مڑے آخرت کی طرف، اللہ رسول کی طرف. میں نے کہا چھوڑنا نہیں ہے. ہمارا دین ایسا ہے نا کہ چھوڑوایا نہیں. جو جس شعبے میں بادشاہ اپنی بادشاہت میں دین کو برتے، تو وہ یہاں ہندوستان کے اور دنیا کے بادشاہ گزرے ہیں جو وقت کے بہت بڑے بادشاہ بھی ہیں اور ولایت کا اعلیٰ مقام بھی ہے ان کے پاس جی. مشہور تاریخی قصہ ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. حضرت خواجہ اجمیری کے خلفاء میں سے ہیں، یہ بڑے لوگوں میں بڑے اللہ والے.
ان کا انتقال ہوا تو پورا دلی امٹ پڑا جنازے میں. بادشاہ بھی ان کا مرید اور معتقد تھا، وہ بھی موجود ہے، شمس الدین التمش. حضرت کی وصیت پڑھی گئی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی کبھی تہجد ناگاہ نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، جی، جو کبھی گھر سے باہر بے وضو نہیں نکلا، جس کی عصر کی سنتیں نہیں چھوٹی، جس نے کبھی پرائی عورت کو نہیں دیکھا. ایسے 4 5 6 شرطیں. اب وہ پڑھا ان کے خادم نے کہ یہ جس میں ہے کوالٹیز وہ آ کے نماز جنازہ پڑھائے گا. ایک بار پڑھا، دوسری بار پڑھا، تیسری بار پڑھا، کوئی آگے. بادشاہ روتے ہوئے آگے بڑھا، حضرت کی پیشانی کو چوما اور کہا حضرت آپ نے میرا راز فاش کر دیا. بادشاہ ہو کر کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، اس کی تہجد نہیں چھوٹا. سمجھ رہے؟ ہاں. تو ہر ایک کے لیے اللہ نے جو ہے وہ ایسا دین دیا. چھوڑنا نہیں ہے ہم کو، رخ موڑنا ہے آخرت کی طرف، اللہ رسول کی طرف. جی. اور فقیروں کے قصے بھی ملیں گے آپ کو. لکڑہارا جنگل سے آیا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے، وہ بھی حضرت کے خلفاء میں سے ہیں. جی. تو کہا آؤ نماز پڑھ لیں. عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا تو مریدوں نے کہا نماز کی تیاری کریں. تو حضرت نے کہا ذرا رک جاؤ، کوئی اور آ جائے تو جماعت بڑی ہو جائے گی. تو لکڑہارا آیا. جی. کہا آ جاؤ جماعت کی وضو کر لو. تو آ کے کھڑا ہو گیا وہ. تو وضو تو کہنے لگا مسلمان بے وضو رہتا ہے؟ لکڑہارا کہہ رہا ہے. نہیں تو حضرت کو بڑا تعجب ہوا. نماز پڑھائی، اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا دیکھو یہ ہے تو لکڑہارا، لیکن اس کا مقام اللہ کے یہاں مجھ سے بڑا ہوا ہے. سمجھ رہے؟ تو ساری مثالیں ہیں صاحب، عورتوں کی اور جوانوں کی اور بوڑھوں کی، فقیروں کی، بادشاہوں کی، ہر ایک کے لیے. اسی لیے دین آسان کہا. دین آسان کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر ایک چل سکتا ہے، بادشاہ بھی اور فقیر بھی. مشکل کیوں ہو رہا ہے ہمارے لیے پھر؟ بتائیں گے آپ لوگ؟ دین ہمارے لیے مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ جی جی. سیکھا نہیں ہم نے. ایک بار ہوائی جہاز میں کا لمبا سفر تھا ہمارا افریقہ کا. تو اس وقت جو ہے آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ کاکپٹ ہوتا ہے نا جہاں سے چلاتا ہے پائلٹ، کاکپٹ بولتے ہیں اس کو. تو اتنی ریسٹرکشنز نہیں تھے. ہم وہاں گئے تو پائلٹ سے پوچھا کیا اس کا سسٹم ہے، کیسے چلاتے ہیں؟ تو کہنے لگا حلوہ ہے ہوائی جہاز چلانا. ہاں. کوئی سگنل نہیں ہے، کوئی ٹریفک نہیں ملتا ہے، روکنا نہیں ہے، ہارن نہیں بجانا ہے، ہاں، بریکر نہیں آئے گا، اور پورا کمپیوٹرائز سسٹم ہے. ہم دیکھو لمبے فلائٹ میں 3 پائلٹ ہوتے ہیں، ایک مین، 2 کو پائلٹ ہوتے ہیں. کہا دیکھو ہم باتیں کر رہے ہیں اور ہوائی جہاز چل رہا ہے. راڈا سسٹم ہے. کہا اس میں 500 کلومیٹر آگے کیا ویدر ہے، کلائمیٹ کیا ہے، وہ یہاں پتہ چل جائے گا ہم کو. جی. اگر آگے طوفان ہے تو ہم اپنے ہوائی جہاز کو ڈائیورٹ کر لیں گے، پھر اپنے رخ پر آ جائیں گے. تو کیا خیال ہے، چلا لیں گے میں اور آپ؟ جی. بہت آسان ہے، حلوہ ہے. آسان کیوں ہو گیا؟ سیکھا انہوں نے. جی. اور جو نہیں سیکھے اس کے لیے سائیکل چلانا بھی مشکل ہے. عورتیں آج کل ہوائی جہاز اڑا رہی ہیں، پائلٹ بن گئی، سیکھ گئی. اور نہیں سیکھا تو سائیکل بھی. ہمارا مسئلہ ہے دین ہم نے سیکھا نہیں. ہاں. ایمان کیا ہم کو پتہ نہیں، اللہ رسول کی محبت ہم کو معلوم نہیں. جی. معرفت سے ہم کو کوئی حصہ نہیں، اس لیے مشکل ہو رہا ہے صاحب. ہاں. اندر چاہت اور طلب نہیں. جی. بھوک مر گئی تو کھانا کھائے گا آدمی؟ دنیا کا سب سے اچھا کھانا، قیمتی کھانا لا کے رکھ دو لذیذ، کہے گا صاحب الٹی آ رہی ہے دیکھ کر، بھوک نہیں اندر. ہاں. تو کھانا کھانے تکلیف ہوتی ہے، مزہ آتا ہے؟ اجی بولیے نا. جی. کھانا کھانے تکلیف ہوتی ہے، مزے لے لے کر کھاتا ہے آدمی. بھوکے سے کسی نے پوچھا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ تو کہا 4 روٹی. حساب تو صحیح کیا لیکن بھوک غالب تھی حساب پر، بھوک لگی تھی نا. سمجھ رہے؟ تو کھانا کون کھائے گا؟ بھوکا. پانی پینے میں تکلیف ہوتی ہے؟
کس کو؟ پیاسے کو. پیاسے کو کوئی تک مزے لے کر اور ایک گلاس پلاؤ صاحب، کہے گا نہیں کہے گا؟ اور نیند آ جائے تو جی بیٹھے بیٹھے آدمی، ہاں وہ ریل کے سفر میں دیکھتے ہیں ریزرویشن نہیں ہوا تو اچھے سوٹیڈ بوٹیڈ لوگ وہ کوریڈور میں اور ٹوائلٹ کے پاس پڑے سو رہے ہیں. دیکھا نہیں دیکھا؟ کھڑے کھڑے، ہمارے یہاں بمبئی میں کھڑے کھڑے لوگ سوتے ہیں لوکل میں، چاروں طرف سے سہارا ملتا ہے، پیکنگ، کھڑے کھڑے سو رہے ہیں صاحب جی، کیونکہ نیند ہے. اور نیند نہیں ہے تو ڈلب کے گدوں پر بھی، ہاں تو مثل مشہور ہے نا، بھوک نہ دیکھے باسی بھات اور پیاس نہ دیکھے دھوبی گھاٹ اور نیند نہ دیکھے ٹوٹی کھاٹ. ہاں تو ایمان میرے بزرگوں ایک کیفیت ہے، جیسے بھوک پیاس نیند، ایسے ایمان ایک کیفیت ہے، اللہ کا تعلق ایک کیفیت ہے. جب وہ مل جائے تو پھر دین پر چلنا، ہاں جیسے بھوک میں کھانا نیند میں سونا جی. اور آدمی سیکھ لے تو آسان، اور ہم نے سیکھا نہیں جی، طلب نہیں، اللہ کا تعلق نہیں. تو میرے بزرگوں اس لیے دیکھو یہ محنت ہے دعوت و تبلیغ کی. میں بار بار کہہ رہا ہوں چھوڑنا نہیں ہے، رخ موڑنا ہے جی، ٹھیک ہے. رخ موڑنے کے لیے محنت لگتی ہے. ہمارا ہر کام ہمارے لیے دیکھو دنیا کچھ بھی نہیں ہے، سب دین ہے. کب؟ جب اس میں نیت صحیح ہو جائے اور عمل سرکار والا ہو جائے تو سب دین بن جائے گا. ہاں جی، اس لیے سب نیت کریں، انشاءاللہ دین کو سیکھیں گے، ایمان کو سیکھیں گے. کب تک؟ چلے تک. 4 مہینے پیٹ بھی جلدی بھر جاتا ہے ہمارا، یہ بھی مسئلہ ہے جی. تلاوت سے پیٹ بھر گیا رمضان میں، اب رمضان گیا ہے تو کتنوں کے قرآن ہی نہیں کھل رہے ہیں. اب بتاؤ، رمضان کے لیے آیا ہے قرآن جی. قرآن میں تو دنیا آخرت کے سارے مسائل، ساری الجھنوں کا حل ہے. وہ قرآن سے تعلق جی. نوافل سے پیٹ بھر گیا، اور کتنوں کا تو فرض نمازوں سے پیٹ بھر گیا. رمضان میں پڑھی تھی بس، اس کے بعد مسجد کا آنا جانا بند ہو گیا، تو پیٹ بھر جاتا ہے جلدی سے، اللہ بچائے. تو یہ بہت بڑا میدان ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، نگاہوں سے اوجھل سما اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. بہت بڑا میدان ہے یہ. ہاں تو موت تک نیت کریں انشاءاللہ. اب کسی کی اسپیڈ زیادہ ہوگی، کسی کی کم ہوگی، لیکن منزل پر پہنچنے کے لیے ہر گاڑی کو چلنا ضروری ہے. کیونکہ انگلش میں کہتے ہیں سلو بٹ اسٹڈی وینس دا ریس. آدمی چلتا رہے تو منزل پہ پہنچ جائے گا، جیت جائے گا. اور رک گیا تو، اور پھر ہم اکیلے نہیں ہیں، یہ بھی سن لیجئے. اکیلے ہیں ہم، ہمارا گھر، فرینڈ سرکل، رشتہ دار، محلہ. علامہ کہتے ہیں تیرے کردار تغیر پہ ہے دنیا کا نظام، تو بدل جائے تو دنیا ہی بدل جائے. ہمارے پیچھے کتنے ہیں اس میں ماشاءاللہ سب حیثیت والے لوگ بیٹھے ہیں، ہے نہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہمارے پیچھے، تو کتنوں پر اثر پڑے گا اس کا اندازہ کر سکتے ہیں ہم. کتنوں کو لے کر چلیں گے ہم، ہے نہیں؟ ہاں تو ایسا نہیں کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ ہاں پوری قوم اور امت ہے. اس لیے ہم سب کا نظام بنے، محنت کا کریں گے انشاءاللہ. کرنے والے دیکھو کر رہے ہیں ہر حال میں. ابھی ہمارا 5 ملکوں کا سفر تھا افریقہ کے، تو انتہائی غریب ترین لوگوں کو ہم نے دیکھا، وہ کام کر رہے ہیں دین کا. یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے. اجتماعات تھے سب جگہ، تو 700 کلومیٹر دور سے بائک سے لوگ آئے تھے اجتماع میں. کتنے دور یہاں سے بمبئی کتنا ہے؟ ہاں 750 ہے. یہاں سے کوئی گیا آج تک بمبئی بائک پر؟ آپ گئے ہیں؟ اجتماع میں بائک پر آ رہے ہیں صاحب. اور اس کے آگے کی سناؤں میں، پیدل آئے صاحب. کتنے دور سے؟ 500 کلومیٹر. 10 دن لگے ان کو آنے پیدل جی. اور پچھلے سال ہم گئے تھے سینٹرل افریقہ میں،
تو ایک سیری لیون ملک ہے ایک دم ویسٹ افریقہ کا، جہاں اجتماع تھا وہاں سے 6000 کلومیٹر دور تھا وہ ملک، وہاں سے بائی روڈ آئے وہ لوگ، اس میں اس ملک کے بڑے مفتی صاحب بھی تھے، 6000 کلومیٹر دور سے آئے مولانا، 15 دن لگے ان کو آنے، ٹرکوں سے بسوں سے، اور وہاں صحرا ہوتا ہے، ہمارے سامنے بھی آندھی چلے نا تو پورا اندھیرا ہو جائے، کچھ دکھے ہی نہیں، تو آندھی چلے تو گاڑی رک جائے، پھر وہاں سے اتنے غریب، اور ماشاءاللہ 400 کے قریب جماعتیں نکلی سال کی، 4 مہینے کی اور چلے کی، اور اکثر جماعتیں پیدل، پیسہ نہیں ہے صاحب، تو جو ہے کھانا وہ لے لیتے ہیں، دن میں 1 ٹائم کھاتے ہیں، 3 ٹائم نہیں ہمارے جیسا، جی جی، اور پیدل چلتے ہیں، اور جماعت دین کا کام کر رہے ہیں، حافظ بن گئے، عالم بن گئے، چہروں پر سنت آ گئی، زندگیاں بدل گئی، عورتوں میں برقع آ گیا، جی، اور مالدار بھی بہت ملے صاحب، مال کیسے مال والے اس کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے آپ، جی، ایک صاحب ملے 4500 نوکر ہیں ان کے، بڑی بڑی فیکٹریاں، بتائے ایئرپورٹ سے ہم جا رہے تھے تو کئی کلومیٹر کا کمپاؤنڈ، کلومیٹر، ایکڑ نہیں، وہ اس میں ان کی فیکٹری، بولے وہ فلانے صاحب کی، اور وہ فلانے صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ڈرائیور، جی، ہمارے رہبر، ہمارے ٹرانسلیٹر، کوئی بولے گا نہیں اتنا بڑا آدمی ہے یہ، اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ، سادگی، 4 مہینے لگ رہے ہیں، چلہ لگ رہا ہے، مقامی کام، مسجد و جماعت میں، پورے ملک میں ان کے کاروبار ہیں، کتنا مشغول ہوگا آدمی، لیکن کر رہے دین کا کام، تو دونوں نمونے دیکھنے ملے ہم کو، سمجھ رہے، اور اس کام کی برکتیں ہم نے دیکھی وہاں، بڑے بڑے مدرسے اور عالم حافظ، ایک جگہ گئے کہا یہاں 22 ملکوں کے بچے پڑھتے ہیں مدرسے میں، 22 ملکوں کے بچے، مدرسہ عالی شان ماشاءاللہ، اور جو ہے وہ 22 ملکوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، کیا تھا جماعت سے پہلے میں نے سنائی کارگزاری ایک صاحب کو، تو کہنے میرا اس ملک میں وقت لگا تھا 78 یا کب بتایا، تو کہا جب ہم پہنچے وہاں تو مسجد پوچھی، کوئی رہبر نہیں، کچھ نہیں، ابھی تو صاحب کتنے پاورفل ہیں وہاں کے مسلمان، ایئرپورٹ پر ہم لوگ جب اترے ایئرپورٹ پر تو آدمی کھڑا کیا تھا، جیسے ہم کو دیکھا پتلی گلی سے باہر نکال لیا، جی، کہا پاسپورٹ دے دو سب ہو جائے گا تمہارا، جی، تھپا بھی لگ جائے گا اور سامان بھی آئے، بیٹھو گاڑی میں، ایسے پوٹینشیل لوگ، جی، ایسا گورنمنٹ میں جو ہے ان کا اثر رسوخ، اس زمانے میں کوئی بھی نہیں تھا، پہچانتے ہی نہیں تھے تبلیغ کیا ہے، تو کہا ہم اترے تو پوچھے یہاں مسجد، کسی کو معلوم ہی نہیں مسجد کیا ہوتی ہے، تو پھر پوچھا چرچ، بولے چرچ بہت ہیں یہاں، کرسچن لوگوں کا ملک ہے، کہا مسلم چرچ، کہا 2 ہے، مسجد معلوم نہیں تھی، مسلم چرچ مسجد کو، تو وہ مسجد میں لے گئے، تو اسی جگہ ہم بھی گئے تھے، تو آج کتنی مسجدیں ہیں وہاں، سینکڑوں مسجدیں بن گئی، اور حافظ عالم، اور وہ کیا کہتے ہیں افریقن جو ہے کالے، بہترین اردو بولتے ہیں، میرے آپ کے جیسی بہترین اردو سیکھ گئے صاحب، جماعت کے کام سے، برکت سے اردو سب جگہ عام ہو گئی، ہاں، پڑوس کے ملک میں جا کے عالم بن گئے اور مدرسوں میں داخلہ لیا ماشاءاللہ، تو اس کام کی برکتیں ہم نے دیکھی میرے بزرگوں، تو اس کام میں لگنا گویا پورے دنیا کی ہدایت میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور یہ بھی خوشخبری سنو کہ پورے سارے ملکوں میں جہاں ہم گئے نا، سب جگہ صحیح نہج اپنے بزرگوں کے ساتھ ہیں، سب پورا، اور ماشاءاللہ ایک فکروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں صحیح نہج پر، سمجھ رہے، ہاں، بڑے بڑے ملک ہیں، چھوٹے ملک بھی ہیں، بڑے ملک بھی ہیں، چھوٹی آبادی بھی ہے مسلمانوں کی، اور بڑی، بعض ملک بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی، تو بڑے بڑے مجمع 3000 5000، ایک جگہ 6000، ایسے مجمع تھے، اور جماعتوں کی تعداد میں نے بتائی کل، تو اس لیے میرے بزرگوں اپنی صلاحیتوں، کریں گے تو ہو جائے گا، اور ٹالیں گے تو ٹل جائے گا، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، واللہ غنی وانتم الفقراء، ہم محتاج ہیں، ہم نہیں کریں گے کسی اور کو کھڑا کر کے اللہ لے لیں گے کام، ہم محروم ہو جائیں گے، اس لیے نیت پکی کرو، انشاءاللہ دین کا کام کریں گے، اپنا بھلا ہے،
دین سیکھنا ہے اور پوری دنیا میں لے کر چلنا ہے. تو سب تیار ہیں؟ کون کون تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھانے بھی ڈر رہے ہیں لوگ. دیکھو ہم ہاتھ توڑ کے کسی کا نہیں لے جاتے. اسکول میں پوچھا ٹیچر نے بچوں سے جنت میں کون کون جائے گا، تو سب بچوں نے ہاتھ اٹھایا. ایک بچے نے ہاتھ نہیں اٹھایا. تو ٹیچر نے اس سے پوچھا ارے تجھ کو جنت میں نہیں جانا ہے، تو نے ہاتھ نہیں اٹھایا؟ تو کہنے لگا میری ماں نے بہت تاکید کی ہے، اسکول چھوٹتے سیدھا گھر آنا، کہیں جانا وانا مت. تو ایسا تو نہیں ہے. اجی سب کریں گے نا، پکا کہ کچا؟ دیکھو اللہ دل دیکھتے ہیں، ہمارا چہرہ، صورت، مال، دولت کچھ نہیں دیکھیں. وہ کیا دیکھیں؟ ہاں کہتے ہیں یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا. تمہارے دل میں نیت ہے، خیر ہے، بھلائی، اللہ کہتے ہیں ہم دے دیں گے. اور نیت میں خطرہ تو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں سب کو معلوم. تو اس لیے نیت کرنے میں 5 پیسے نہیں لگتے ہیں صاحب، لگتے ہیں. اور دعا مانگنے میں جی امام صاحب کو 25 روپے دینے پڑیں گے، 3 اگربتی جلانی پڑے گی، 5 پھول چڑھانے پڑیں گے. ایسا ہے کچھ بھی نہیں. دعا سے اللہ خوش ہوتے ہیں. تو نیت پکی اور دعا اللہ سے، اور بس بھر کی کوشش. تو جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. من جدہ وجدہ، کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی. کریں گے سب؟ کب سے کریں گے؟ 32 تاریخ سے.